میں اردو تقریر کے لیے محمد جلال الدین کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ ہندو کا وطن ہے نہ مسلمان کا وطن ہے، ہندو کا وطن ہے نہ مسلمان کا وطن ہے، یہ اپنا وطن سارے مذاہب کا چمن ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔ برادران ہند، محبان وطن اور عزیز ساتھیوں، دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں سے ہمارا ملک ہندوستان بھی ہے۔ ہمارا ملک وہ ملک ہے جس کو کبھی بھارت اور کبھی انڈیا کہا گیا تو کبھی ہندوستان کے نام سے موسوم کیا گیا۔ ہمارا ملک ہندوستان اپنی آغوش میں ایسی چیزوں کو لیے ہوئے ہیں کہ جس کی نظیر نہیں ملتی، جس کی بنا پر ساری دنیا اس پر فخر کرتی ہے۔ اسی میں سے ہمارا دستور اور یہاں کا سنویدھان ہے۔ آج میں اسی قانون ہند کو موضوع بنانا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضرات سامعین، انسان ایک سماجی رکن ہوتا ہے اور سماج مختلف طبقوں، فرقوں اور خاندانوں سے مل کر بنتا ہے، اور ان سب کو مل جل کر رہنے اور زندگی گزارنے کے لیے کسی ایسے قانون کی ضرورت ہوتی ہے جس میں کسی بھی فرقوں اور عقیدوں کو ٹھیس نہ پہنچے۔ چنانچہ ہمارے ملک بھارت سے انگریزوں کا بنایا ہوا کالا قانون اور صبح بینور کو دائمی طور پر ختم کرنے کے لیے گویا جس قانون کے بارے میں کہا جا رہا تھا، دیپ جس کے محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، ایسے دستور کو صبح بینور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ بہرحال بھارت کی ایک نئی آئین تیار کرنے کے لیے 299 اراکین اسمبلی بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کی قیادت میں ڈاکٹر راجندر پرساد، پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسرت موہانی، بیرسٹر عبدالقادر جیلانی وغیرہ نے منظم طریقے پر سر جوڑ کر قانون تیار کیا۔ محترم دوستو، اس قانون میں اس بات کا خیال رکھا گیا کہ یہ قانون کسی بھی مذہب کو چیلنج نہ کرے، اس قانون کے ذریعے کسی بھی مذہب کو کچھ نقصان نہ ہو، یہ قانون کسی بھی دھرم سے نہ ٹکرائے، ہر ایک کے لیے برابری کا درجہ رکھا گیا ہے، کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو، کسی بھی شخص کی حق تلفی نہ ہو، بلکہ یوں کہوں کہ بھارت کے ہر عام و خاص آدمی کی تمام شہری و ملی، دینی و فکری حقوق کی حفاظت و ضمانت حاصل ہو۔ ہر مذہب و ملت، فکر و عقیدت کے لوگوں کو اپنے مذہب و مسلک پر عمل کرنے کی اجازت ہو۔ ہر ایک کو اپنی بات بلا خوف خطر کہنے، روک ٹوک کرنے اور حکومت کی غلط کاریوں، زیادتیوں پر نکیر اور جد و جہد کرنے کی گارنٹی دی گئی ہو، اور ہر طبقے کے لوگوں کے حقوق، خاص کر اقلیتوں تک کے حقوق مضبوط و محفوظ ہو۔ محترم دوستو، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو سیکولر بنانے اور جمہوری قرار دینے کے لیے پوری جمہوری ممالک کے قوانین کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے، اور ہندوستان کے ماحول و مزاج، مختلف مذاہب و ادیان اور افکار و نظریات کے لوگوں کی مذہبی، سماجی اور طبقاتی حالت کو دیکھ کر یہاں کی ہم آہنگی برقرار رکھتے ہوئے دنیا کا سب سے جامع اور معتدل سیکولر دستور تیار کیا۔ ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ اس طرح مسلمانوں نے جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، اسی طرح اس آئین نساز مجلس میں بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد، تقریباً 13% سے زیادہ لوگوں نے اپنا بہتر رول ادا کیا۔ محترم دوستو، ہمارے ملک کا قانون 9 ممالک برطانیہ، امریکہ، فرانس، جنوبی افریقہ، کینیڈا، روس، سوویت یونین، آسٹریلیا اور جرمنی کے قوانین کو لے کر مستحکم کیا گیا۔ اس قانون کو بنانے کے لیے 2 سال 11 ماہ 17 دن تک مسلسل بحث ہوتی رہی۔ بالآخر 26 جنوری 1950 کو بالاتفاق پاس کر کے نافذ کر دیا گیا۔ آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اسی دن ہمارے ملک بھارت کا قانونی دستاویز پر بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے ایکتا کا پیغام دیا تھا۔ سینچا ہے اسے خون سے ہم تشن لبوں نے، سینچا ہے اسے خون سے ہم تشن لبوں نے، تب جا کے اس انداز کا میخانہ بنا ہے، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سینچا ہے اسے خون سے ہم تشنہ لبوں نے، تب جا کے اس انداز کا میخانہ بنا ہے۔